اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، دعا کے سلسلے میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ان میں کسی عزیز کا سوال یہ ہے کہ دعا رد کیوں ہوتی ہے اور دعا کو قبول کیسے کروایا جائے۔ عرض خدمت یہ ہے، اور انشاءاللہ میں تفصیل اس کی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ خدا کی شان اور اس کی بزرگی کے خلاف ہے کہ اس کے بندے اس سے کچھ مانگیں اور وہ انہیں عطا نہ کرے۔ صرف یہ ہے کہ جو قبولیت ہے اس کی شکل یا کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ویسی ہی کیفیت ہے کہ اگر بچہ اپنی ماں سے کوئی خوفناک اور خطرناک چیز طلب کر رہا ہو جو اسے نقصان دینے والی ہو، تیز دار چھری مانگے، زہر مانگ لے، آگ جلانے والی کوئی شے مانگ لے، تو ماں اسے کبھی بھی نہیں دے گی۔ یہ ماں کا نہ دینا اس کو رد کرنا نہیں کہتے، کیونکہ اس کا نہ دینا اس کے لیے بہتری کی صورت میں ہے۔ اسی مقام پر اگر مائیں ہوشیار ہوں اور وہ بچے کی طلب کی کیفیت کو سمجھ رہی ہوں تو وہ اس سے بہتر چیز بچے کو دیتی ہیں، ایسی چیز دیتی ہیں کہ جو اس کا دل بھی بہلائے، اس کی اس طلب کو بھی پورا کرے اور اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ خدا اس سے کہیں زیادہ بزرگوار ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کی فکر رکھتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ لہذا نماز ظہر کی تعقیبات میں کہا گیا کہ اس طرح سے دعا کرو کہ پروردگارا کہ تو میری وہ دعا قبول کر، وہ حاجت کے وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا وَلِيَ فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا۔ پروردگار میری ہر وہ حاجت کہ لَكَ هِيَ لَكَ رِضًا کہ جس سے تو راضی ہو، وَلِيَ فِيهَا صَلَاح اور جس میں میرے لیے صلاح ہو، خیر ہو، میرے لیے فائدہ مند ہو، الا قضیتہا مگر یہ کہ تو اسے قبول کر، اس کو پورا کر۔ لہذا ہمیں دعا مانگتے ہوئے بھی یہ سوچنا چاہیے، اور اکثر افراد اس طرح سے دعا کرتے ہیں جو ایک بہتر طریقہ ہے دعا مانگنے کا، کہ پروردگار مجھے مثلا یہ شے چاہیے، اگر تو اسے میرے لیے بہتر سمجھتا ہے مجھے عطا فرما۔ ثانیاً بہت ساری چیزوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس وقت میں ہمارے لیے بہتر نہ ہوں، لہٰذا ہمیں منتظر بھی رہنا چاہیے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شے ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں اس بات میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چیز پروردگار کی شان کے خلاف اور اس کی مصلحت کے بھی خلاف ہے کہ بندہ جب جو چیز جہاں اور جیسے مانگے اس کو عطا کی جائے، اس لیے کہ بندے کی عقل اور فکر کا اسپین خدا کے علم کے مقابلے میں اصلاً کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا خدا انسانوں کی عقل کے مطابق عطا نہیں کرتا بلکہ اپنے علم اور مصلحت کی بنا پر کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔